بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 4 ستمبر 2020 اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں KSA کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب۔ دوسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے لیے پروازیں کب بحال ہوں گی۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے کارکنوں کی سوشل انشورنس نہ کرانے پر جرمانہ۔ ہماری چوتھی اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی معیشت کی بحالی میں تیزی کے اثرات نمایاں۔ ہماری پانچویں اور آخری ہیڈ لائن کہ مکہ میں موسلا دھار بارش۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے 15 محرم 1442 ہجری بمطابق 3 ستمبر 2020 جمعرات کو غسل کعبہ کی رسم ادا کی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ خالد الفیصل نے سالانہ معمول کے مطابق عرق گلاب سے معطر آب زمزم سے غسل کعبہ کی رسم انجام دی۔ اس موقع پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ غسل کعبہ کی رسم میں گورنر مکہ کے ہمراہ مسجد الحرام و مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس اور منتخب ممتاز علماء کعبہ میں شریک ہوئے۔ یہ تقریب بارش کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی، تاہم عشاء کی نماز کے بعد غسل کعبہ کی رسم نہایت سادگی سے انجام دی گئی۔ پہلی بار اس موقع پر غیر ملکی سفراء اور مہمانوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ زادہ خالد الفیصل نے غسل کعبہ کی رسم ادا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ انہوں نے اس موقع پر کورونا وبا کے خاتمے اور امت مسلمہ کی صالح و فلاح کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی۔ سیکیورٹی فورس کی نفری بھی محدود تعداد میں موجود تھی۔ ناظرین، چلتے ہیں دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے لیے پروازیں اب بحال ہوں گی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بیرون ملک سے آنے والی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ تاحال اس حوالے سے حکام کی جانب سے کسی قسم کا لائحہ عمل جاری نہیں کیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اعلان کے بعد ان غیر ملکیوں کی واپسی کے بارے میں بھی لائحہ عمل جاری کیا جائے گا۔ سعودی حکومت انسانی ہمدردی کے پہلو کو ہمیشہ مقدم رکھتی ہے۔ کورونا کی وبا کے دوران جب مملکت میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری تھا، حکومت نے مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی مفت توسیع کی تھی۔ بعد ازاں دوسری بار ایوان شاہی سے ان تارکین کو رعایت دی گئی جو بیرون مملکت چھٹی یعنی خروج عہدہ پر گئے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکی جو حالات کے سبب سفری پابندی کی وجہ سے مقررہ مدت کے دوران اپنے ملک نہیں جا سکے تھے، ان کے ویزوں کی مدت میں بھی مفت توسیع کی گئی تھی۔ KSA کرنٹ ایونٹس کو قائرین کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات میں سے بیشتر سعودی عرب میں پروازوں کی بحالی اور اقامہ و خروج عہدہ یہ مدت کے حوالے سے ہیں، جن کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ مدثر عوان صاحب کا سوال ہے کہ میرا اقامہ 1 ماہ بڑھایا گیا ہے، اس سے یہ سمجھا جائے کہ ستمبر میں فلائٹس کھل جائیں گی؟ کے سوال کا جواب ہے مدثر صاحب کہ سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کو دی جانے والی دوسری رعایت ایسے افراد کے لیے ہے جو چھٹی پر اپنے ملک گئے ہوئے ہیں یا مستقل طور پر فائنل ایگزٹ پر جانے کے خواہشمند ہیں۔ ایسے تارکین کے لیے حکام کی جانب سے 3 ماہ کی مفت رعایت دی جا چکی ہے، تاہم اس کا حساب اس وقت سے کیا جاتا ہے جب سے مملکت میں کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ ستمبر میں فلائٹس کھل جائیں گی، اس حوالے سے تاحال حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کب پروازیں بحال ہوں گی۔ جیسے ہی سعودی حکام کی جانب سے پروازوں کا اعلان کیا جائے گا، KSA کرنٹ ایونٹس میں اس بارے میں فوری طور پر خبر شائع کر دی جائے گی۔
फरहान भट्टी साहब पूछते हैं कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए परवाज़ें कब बहाल होंगी। आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक से परवाज़ों की बहाली के हवाले से ताहाल किसी किस्म की हतमी इतला नहीं। इस बारे में हुक्काम का कहना है कि जैसे ही मुतल्लिका इदारों की जानिब से लाए अमल मुरतब किया जाएगा, सरकारी सतह पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। सुबहान खान साहब पूछते हैं कि साए ख़ास यानी फैमिली ड्राइवर जिनकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, इनकी वापसी कैसे होगी। आपके लिए जवाब है जनाब कि साए ख़ास ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की जो खरूज ओहदा पर अपने मुल्क गए हुए हैं, इनकी वापसी के हवाले से ताहाल किसी किस्म का सरकारी ऐलान जारी नहीं हुआ है। इस अमर का यकीन रखिए कि सऊदी हुकूमत हमेशा से ही इंसानी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करती है। मौजूदा हालात में जबकि बैनुल-अक़वामी सफ़र के हवाले से तमाम मामूलात रुके हुए हैं, जिसकी वजह से वो गैर मुल्की जो अपने वतन गए हुए हैं उनकी वापसी भी ताहाल मुमकिन नहीं हो रही। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदी ख़त्म होते ही सरकारी सतह पर गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से प्रोग्राम मुरतब करके तरीक़ाकार की वज़ाहत की जाएगी। ताहम अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, इसलिए इंतज़ार करें कि जैसे ही वापसी के बारे में मुसद्दक़ा अहकामात मौसूल होंगे, KSA करंट इवेंट्स में इन्हें शाया कर दिया जाएगा। नाज़रीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में काम करने वाले कारकुनों की सोशल इंश्योरेंस ना कराने पर जुर्माना। जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने तंबीह की है कि सोशल इंश्योरेंस सिस्टम में मुलाजमीन का इंदराज ना कराने पर जुर्माना किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तमाम निजी इदारे अपने कारकुनों की सोशल इंश्योरेंस सिस्टम में तनख्वाह समेत इंदराज कराने की पाबंदी करें। ऐसा ना करना खिलाफ कानून है, जिस पर फ़ी कारकुन 10,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। जितने मुलाजमीन का इंदराज नहीं होगा, फ़ी का 10,000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा, जबकि खिलाफ वर्जी दोहराने की सूरत में जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने इससे पहले एक मुहिम शुरू करके मुलाजमीन की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई थी कि वो ये बात दरियाफ्त करें कि आया कि इनकी कंपनी या इदारे ने उनका इंदराज सोशल इंश्योरेंस सिस्टम में तनख्वाह समेत करवा रखा है या नहीं। इस मुहिम को एक अली तस्जीलक यानी अपने इंदराज की तस्दीक कर लो का नाम दिया गया है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस इंदराज के हवाले से इसकी ताकीद करा रही है ताकि इंदराज ना कराने की सूरत में मुलाजिम और इसके अहल खाना मुकर्रर सहूलियात और फ़वाइद से मरहूम ना रह जाएं। नाजरीन, चलते हैं अपनी चौथी आम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी मईशत की बहाली में तेज़ी के असरात नुमायाँ। सऊदी अरब में कोरोना वायरस को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन में नरमी के बाद सऊदी मईशत की बहाली में तेज़ी आ गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की मईशत की बहाली में तेज़ी के आसार जुमेरात को वज़ीर सरमायाकारी और वज़ीर ख़जाना के अलग अलग बयानात से ज़ाहिर होता है। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फल्लाह ने बताया कि रवां साल के पहले 6 माह के दौरान 506 बिजनेस लाइसेंस दिए गए। ज़्यादा लाइसेंस जून में दिए गए, जिसकी वजह से अप्रैल और मई में कोरोना के सबब मुआशी सरगर्मियों के तातुल की काफ़ी तलाफ़ी हुई। इनके मुताबिक मईशत के हवाले से जून के मुस्बत अदाद व शुमार से ज़ाहिर होता है कि सऊदी मईशत कोरोना के असरात से निकल रही है। बैरूनी सरमायाकारी में दोबारा इजाफ़ा देखेंगे जो कि हालिया सालों में नज़र आया है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना और मुआशी मनसूबाबंदी मोहम्मद अल जदान ने एक ऑनलाइन फॉर्म को बताया कि सऊदी मईशत के कुछ सेक्टर्स में बहाली के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल जून में अंदरूनी सियाहत 18% के हिसाब से तरक्की कर रही थी। इस साल बहार के मौसम में होटलों में बुकिंग तकरीबन 0 तक गिर गई थी। अब ये दोबारा 85 से 90% तक पहुँच गई है। उनका कहना था कि जब से हमने मईशत को खोला है, जून के महीने के अदाद व शुमार बहुत ही हौसला अफजा हैं। हम बहाली के तरफ गामजन हैं, लेकिन हमें ये बात याद रखना चाहिए कि हम अभी तक मुकम्मल तौर पर मुश्किलात पर काबू नहीं पा सके हैं। वज़ारत सरमायाकारी ने सऊदी मईशत की बहाली के हवाले से ज़्यादा हौसला
افزا ثبوت پر روشنی ڈالی۔ بیان میں سعودی اربعین مانیٹری اتھارٹی کے اعداد و شمار کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ جون کے دوران پوائنٹ آف سکیل ٹرانزیکشن میں جون کے دوران ریکارڈ 78.5% اضافہ ہوا، جو کہ اپریل اور مئی میں تیزی سے گر گئے تھے۔ اسی طرح وزارت صنعت و معدنیات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جون میں نئی صنعتیں فیکٹریوں کی جانب سے کی جانے والی سرمایہ کاری کا حجم $581 ملین ہے، جو کہ اپریل اور مئی میں بہت کم ہو گئی تھی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں موسلا دھار بارش۔ مکہ مکرمہ میں جمعرات کی سہ پیر کو ہونے والی موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے باعث غسل کعبہ کی تقریب بھی ملتوی کر دی گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ کے مشرقی محلوں میں خصوصاً الشرائع اور الجورانہ کے آس پاس کے علاقوں میں موسلا دھار، جبکہ جنوب مشرقی محلوں میں درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ مقدس شہر میں مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ خبر کی تحریر تک جاری ہے، جبکہ دیگر علاقے ابر آلود ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مدینہ منورہ میں گرد آلود ہواؤں کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی اطلاعات ہیں۔ العلا، العیس، المہد، خیبر اور وادی الفرا کمشنریوں میں بھی رات 8 بجے تک بارش برسنے کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور ہر نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ہو سکے پودے، درخت اور سبزیاں اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔